خوش آمدید دوستوں۔ آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی سے سیدھا جڑی ہوئی ہے۔ چلیے شروعات ایک منظر سے کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک انتہائی خوبصورت، آرام دہ اور روشنیوں سے جگمگاتا ہوا گھر جہاں علی اور اس کی بیوی وفا رہتے ہیں۔ یہ گھر دیکھنے میں تو ہر آسائش سے آراستہ ہے، بالکل پرفیکٹ لگتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اندر سے ایک عجیب سے خالی پن اور گہری جذباتی خاموشی کا شکار ہے۔ تو چلیے سیدھا اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ دو لوگ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، ہر روز ایک دوسرے کے سامنے ہوں، مگر ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ محسوس ہو؟ یہی وہ عجیب اور تکلیف دہ حقیقت ہے جس کا سامنا آج علی اور وفا کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی ہے کہ یاد رکھیے، صرف جسمانی طور پر قریب ہونا کسی جذباتی قربت کی ضمانت بالکل نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو اس خاموشی کے بوجھ کو سمجھتا ہے۔ آئیے اس پورے منظر کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ علی بیچارہ دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے خوبصورت روشن گھر میں داخل ہوتا ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ وفا کی ایک اداس اور گہری خاموشی۔ دیکھیے، سچے رشتے صرف ایک گھر یا دیواریں بانٹنے کا نام تو نہیں ہوتے نا، یہ اصل میں ایک دوسرے کی روح کو، ان کے احساسات کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایک انسنا سا دکھ خاموشی سے بڑھنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خاموشی کا مطلب صرف شور کا نہ ہونا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ بعض اوقات انکہی شکایتوں کا ایک بڑا طوفان ہوتی ہے جو اندر ہی اندر مچل رہا ہوتا ہے۔ اور اس لمحے علی پوری طرح الجھن میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اس چپ کو صرف اور صرف اپنی تھکن میں اضافے کا باعث سمجھتا ہے۔ وہ تھوڑا پریشان ہو کر نرم لہجے میں وفا سے پوچھتا ہے کہ کیا اس سے کوئی بھول ہوئی ہے؟ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ علی کا یہ سوچنا کہ یہ صرف ایک وقتی بھول یا چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ ہے، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ اس گہری جذباتی دوری کو بس ایک معمولی سی بات سمجھ رہا ہے، جبکہ مسئلہ اندر ہی اندر بہت گہرا ہو چکا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ دوری دراصل کس قدر بڑھ چکی ہے، خاص طور پر وفا کے زاویے سے۔ یہاں تھوڑا رک کر ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں۔ وفا کی آنکھوں میں نمی ہے اور اس کے یہ الفاظ سننے والے کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ وہ بڑی تکلیف سے کہتی ہے کہ بھول انسان سے نہیں بلکہ وقت سے ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے ضرور رہتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے درمیان میں صدیوں کی دوری آ چکی ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ جب رشتے میں لگاتار توجہ نہ دی جائے تو آہستہ آہستہ ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جو نظر تو نہیں آتی، مگر اسے پار کرنا ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم آج کے دور کے ایک سب سے عام اور بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں: کامیابی کی آخر قیمت کیا ہے؟ یہاں ان دو بالکل مختلف سوچ کے زاویوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک طرف علی ہے، وہ دل سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ دن رات محنت کر کے دنیا کی ہر آسائش اپنے گھر لا کر دراصل اپنی محبت کا ہی تو اظہار کر رہا ہے۔ سچ کہوں تو اس کا ارادہ یقیناً برا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وفا کی حقیقت اور اس کی ضرورت بالکل مختلف ہے۔ اسے یہ سب مہنگی آسائشیں نہیں چاہیے، بلکہ اسے وہ اپنا پرانا وقت چاہیے جب وہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ اسے مٹیریل چیزوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ سچے رشتے کی وہ گرماہٹ اور سکون طلب ہے جو کہیں کھو گیا ہے۔ وفا کی سب سے بڑی تکلیف جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس احساس کے ساتھ جی رہی ہے کہ وہ اندر ہی اندر خاموشی میں چیختی ہے، مگر کسی کو اس کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ یہ واقعی ایک انتہائی دردناک جذباتی صورتحال ہوتی ہے۔ پیسہ کمانے اور ہر قسم کی سہولیت فراہم کرنے کی دوڑ نے اس رشتے کی اصل آواز کو بالکل دبا کر رکھ دیا ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کا اظہار ہی نہ کر سکیں تو وہ اندر ہی اندر ایسی خاموش چیخ بن جاتے ہیں جو انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سے کہانی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ جب یہ احساس جاگتا ہے تو رونق دوبارہ بحال ہونے لگتی ہے۔ یہاں پر آ کر اس خوبصورت سے لفظ رونق پر غور کریں۔ وفا علی کو یاد دلاتی ہے کہ ایک بیوی کو ہی تو گھر کی رونق کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، رونق کا مطلب صرف دیواروں پر روشنی یا مہنگی سجاوٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ گھر کی اصل روح ہوتی ہے، اس کی دھڑکن اور اس کی جذباتی زندگی ہوتی ہے۔ خود سوچئے، اگر گھر کی رونق ہی اداس اور خاموش بیٹھی ہو تو چاہے آپ دنیا کا مہنگا ترین محل بنا لیں، وہ صرف ایک بے نام سی چار دیواری بن کر ہی رہ جاتا ہے۔
یہ ایک ایسی آفاقی سچائی ہے جو کسی بھی گھر کو اصل معنوں میں آباد کرتی ہے۔ اور پھر وفا کی ان سچی اور گہری باتوں نے علی کو اندر تک جھنجھور کر رکھ دیا۔ وہ بالکل نرم پڑ جاتا ہے اور بہت جذباتی ہو کر آخرکار اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ احساس ندامت کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ واقعی دنیا کی بھیڑ میں اس بھاگ دوڑ میں کھو گیا تھا، اور یہ سب سے اہم بات بھول ہی گیا تھا کہ اس کی اصلی دنیا تو وفا ہی ہے۔ علی کو یہ مکمل احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ مادی کامیابی کی لگن وفا کے دل پر کتنا بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ اور پتہ ہے، اپنی غلطی مان لینا اور اس جذباتی فاصلے کو محسوس کر لینا ہی دراصل اس رشتے کو بچانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی کہ اس جذباتی فاصلے کو آخر کم کیسے کیا جائے۔ تو ہم اس سب سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ بات بہت سیدھی سی ہے۔ اگر کسی بھی رشتے میں دوبارہ سکون اور رونق واپس لانی ہے تو ان 3 بنیادی باتوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ پہلا قدم یہ ہے کہ گھر کی اس خاموشی کو وقت پر محسوس کریں، اسے صرف وقتی تھکان یا موڈ سوئنگ نہ سمجھیں۔ دوسرا قدم، اپنے ہم سفر کے درد کو سچے دل سے سنیں اور فوراً صفائیاں پیش کرنے یا خود کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے بس ان کے اس درد کو تسلیم کر لیں۔ اور تیسرا، جو کہ سب سے ضروری قدم ہے، اپنی جذباتی موجودگی اور محبت کو کسی بھی مادی آسائش سے ہمیشہ اوپر رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی وفا کا ہاتھ تھام کر اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے سب کچھ بدل جائے گا اور وفا کی ایک مسکراہٹ ہی اس کی سب سے بڑی کمائی ہے، تو وہ دراصل زندگی کی اس عظیم سچائی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سچ بتاؤں، ایک مضبوط اور پیارا رشتہ کبھی صرف پیسے اور آسائشوں سے نہیں چل سکتا، بلکہ یہ وقت دینے، جذباتی موجودگی رکھنے اور تھوڑی سی محبت اور توجہ سے پروان چڑھتا ہے۔ چند سچے الفاظ اور تھوڑا سا خلوص بھرا وقت واقعی کسی بھی ٹوٹے ہوئے رشتے کو نئے سرے سے جوڑ سکتا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اس وضاحت کو ختم کرتے ہوئے ہم ایک بہت ہی گہرا سوال آپ سب کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی اور رشتوں میں آنے والی اس ابتدائی خاموشی کو ہم وقت پر سمجھ پائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ خاموشی بڑھ کر ایک ایسی مستقل دیوار بن جائے جسے گرانا ناممکن ہو؟ ہمیں واقعی اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، اپنے احساسات کو جگانا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے پیاروں کی ان خاموشیوں کو آواز دینی چاہیے۔ امید کرتے ہیں اس کہانی نے اس خاموش سچائی کو سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔